شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی تھی کہ اس تحریک کے اندر ہمارا کسی سرکاری ملازم سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، ہمارا کسی پولیس والے کے ساتھ ذاتی جھگڑا نہیں تھا۔ ایک تحریک چلی، انہوں نے اپنی ڈیوٹی دی، ہم نے عوام کی ڈیوٹی دی، اس کے اندر جانیں بھی ضائع ہوئی، اس کے اندر لوگ زخمی بھی ہوئے، وہ دونوں طرف سے ہوئے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، اور نہ ہی آگے ہے۔ آگے بھی وہ اپنی ڈیوٹی کریں گے، ہم عوام کی ڈیوٹی کریں گے، ہم اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے انہوں نے جہاں جہاں ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ چاہے ہماری ذریعہ انتظامیہ ہے، وہ پولیس ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، جس وجہ سے یہ پرامن طریقے سے ہم یہ پنڈال مکمل سجا اور اس کو مکمل کلوزنگ کی طرف لے جا سکے۔ میں بات ختم کرتے ہوئے تمام اپنے ان مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا جو پوری ریاست سے اس مظفر آباد کے اندر آئی، اور ایک اور اعلان یہ بھی کروں گا کہ ہم نے یہاں پہ رہائش کا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ لوگ ہمارے پاس یہاں رکیں، جس کو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے وہ ہمارے پاس رکے۔ ہمارے پاس ابھی بھی کھانا بے شمار بچا ہوا ہے، اور مزید کسی نے کھانا کھانا وہ بھی موجود ہے، جنہوں نے سفر کرنا ہے وہ ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں۔ لیکن رہائش کے لیے ہماری جو ہوٹل ایسوسی ایشن ہے آزاد کشمیر، جس کے چیئرمین راجہ الیاس خان ہیں، ان کی طرف سے پورے مظفر آباد میں ہوٹلوں نے، گیسٹ ہاؤسز نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ آج کی رات جو لوگ یہاں پہ ٹھہریں گے ہم ان کو جو ہے وہ فری اکاموڈیشن دیں گے، جس کے لیے ہم ہوٹل ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بات کو میں کلوز کرتے ہوئے شکریہ کروں گا سب سے پہلے اپنے رب کا، اس کے بعد رب کی مخلوق کا۔ دن کو مجھ سے یہاں سے انٹرویو لیے گئے جب بارش بہت شدید ہو رہی تھی، تو کہا گیا کیا ہوگا؟ یہ میری بات سنیں غور سے، میرے انٹرویو موجود ہیں، دعویٰ میں نہیں کر سکتا، کفر ہو جاتا، الہام کسی کو نہیں ہے، لیکن میں نے دعویٰ کیوں کیا؟ پوچھا کہ بارش ہے کیا کرو گے؟ میں نے کہا میری بات یاد رکھو، اس تحریک میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج سے 2 سال پیچھے چلے جاؤ، جب بجلی بہت مہنگی تھی، آٹا بہت مہنگا تھا، ہمیں نہیں پتا کسی کے گھر میں ایک ٹائم کا چولہا جلتا تھا یا نہیں جلتا تھا، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے، بچے کی سکول کی فیس دیتے تھے، بجلی کا بل رہ جاتا تھا، بجلی کا بل دیتے تھے، راشن والے کا بل رہ جاتا تھا۔ یہ پوزیشن تھی یا نہیں تھی؟ اس وقت جو میرا ایمان ہے، کسی ایسے مجبور شخص نے اپنے رب سے التجا کی، میرے رب نے وہ التجا قبول کی، اور جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا وجود سامنے آیا، اور اسی کے سلے آج کی یہ جو بارش ہے، میرا یہ دعویٰ تھا اس انٹرویو میں، میں نے دن کے جو انٹرویو ہوئے، میں نے کہا یہ بات یاد رکھنا، وہ رب العالمین ہے، ہم صرف اس پنڈال کا سوچ رہے ہیں، وہ رب العالمین ہے، اگر اس نے اس بارش کو رکھا تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ لیکن میرا یہ دل کہتا ہے کہ یہ تحریک ایک غریب، ایک مجبور انسان کی تحریک ہے، میرا رب اس بارش کو روکے گا، اور میرے رب نے اس بارش کو روک کے یہ بتایا کہ یہ غریب کی تحریک ہے، مجبور کی تحریک ہے، میں اس کو پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری حیثیت آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ ہیں تو یہ تحریک ہے، اور اس تحریک کا کوئی بھی فیصلہ آپ لوگوں کی مشورے سے، آپ لوگوں کی خواہشات کے بغیر نہ اس سے پہلے ہوا نہ اب کیا جائے گا۔ ابھی جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کو ابھی میں پڑھوں گا، وہ تمام بھی آپ لوگوں کی جتنی بھی مشاورت پورے 3 ڈویژنوں میں سے آئی ہے، وارڈ سطح سے آئی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چارٹر آف ڈیمانڈ میں اضافہ کریں گے۔ عمر صاحب یہ اضافہ میں پہلے پڑھ